السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کی ایک اہم نشست جس کا موضوع ہے اسلام میں شراب نوشی حرام ہے۔ جن خبیث اور باعث ضرر چیزوں کو قرآن و حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے اس میں ایک چیز شراب بھی ہے، جسے قرآن و حدیث میں خمر، مسکر، ام الخبائث اور بڑے گناہوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شراب کے خبیث و حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے استعمال سے انسان کچھ ہی دیر کے لیے صحیح جوہر عقل و تفکر کی نعمت سے محروم ہو کر وہ انسان حیوانی صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں تاکید ہے شراب سے بچو، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ زنا بالجبر، قتل و غارت گیری، چوری، طلاق، فساد اور اس قسم کے دیگر جرائم کے پیچھے بسا اوقات شرابی کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت اور قرآ اندازی کے تیر یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، بس ان سے الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا۔ یہ 4 چیزیں جو نجاست و خباثت ہیں اور شیطانی کام ہیں، فرمایا ان سے بچو، ان سے بچنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ان میں ایک شراب ہے، دوسرا جوا ہے، تیسرا انصاب یعنی بت، اور چوتھا ازلام یعنی قرآ اندازی کے تیر ہیں۔ قرآ اندازی زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ شگون لیتے تھے تیروں سے، ایک تیر میں نام لکھ دیا تھا، ایک میں لا اور ایک کو چھوڑ دیا تھا۔ جب کوئی اہم کام ان لوگوں کو کرنا ہوتا تو اگر لا تیر نکالتے، لا کی تیر نکل گئی تو وہ کام نہیں کرتے، نعم ہاں کی تیر نکل گئی تو اس کام کو انجام دیتے یا سفر کرتے، جو بھی کام ہوتا۔ باہر کے اس سے بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ما اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا پینا نشہ لائے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی شراب پی رہا مگر ان کو نشہ نہیں آتا، تو اس کے لیے حلال تھوڑے، نشہ آئے یا نہ آئے وہ حرام ہے۔ اور شراب جو ہے وہ بذات خود وہ حرام ہے، نشہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ذات کے اعتبار سے حرام ہے، اور شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ شراب اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہے، اس کی حرمت کا مدار نشہ پر نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ بذات خود حرام نہیں ہے بلکہ نشہ آتا ہے اس وجہ سے حرام ہے، ایسا کہنا کفر ہے۔ یہ کتاب اللہ کا انکار ہے۔ کتاب اللہ سے کتاب اللہ میں اس کو رجس کہا گیا ہے۔ جب کتاب اللہ نے اس کو رجس کہا ہے تو اس سے بخوبی معلوم ہو گیا کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے۔ رجس اس نجاست کو کہتے ہیں جو اپنی ذاتی نجاست کی وجہ سے حرام ہو۔ سنت متواترہ میں وارد ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، اور اسی پر امت کا اجماع ہے۔ اسی لیے فتویٰ اس پر ہے
کہ جن لوگوں کی غالب کمائی حرام کی ہو، شراب کے کاروبار کرتا ہو، ان کے یہاں دعوت قبول کرنا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح جو لوگ چوری کرتا ہو، چوری سے ATM مارتا ہو، شراب بیچتا ہو، ہیروین بیچتا ہو، سود اور رشوت کے کاروبار کرتا ہو، خود بھی کھا رہا ہو اور دوسروں کو بھی دعوت دے کر کھلا رہا ہو، ایسے گھروں سے بچنا چاہیے۔ ان کے یہاں دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے، ان کے یہاں کھانا حرام ہے، چونکہ حرام پیسوں سے وہ کھلا رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ مولوی صاحب نہیں بچا جا سکتا ہے، بہت مشکل ہے بچنا۔ میں نے کہا بچنا بہت آسان ہے، بچنا ہی نہ چاہو تو بہانے ہزار ہیں۔ اگر بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو، زبردستی کسی کے منہ میں کوئی لقمہ لا کر نہیں ٹھوستا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حرمت کو بیان فرمایا۔ کل مسکر خمر، ہر نشاور چیز خمر ہے یعنی شراب ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر، شراب نہ پیو، کیوں؟ فإنها مفتاح کل شر، فرمایا یہ ہر برائی کی چابی ہے، اسے مت پیو۔ ایک حدیث میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة الیہ وآکل ثمنها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی ہے۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر 10 شخصوں پر لعنت کی ہے، یاد رکھیں۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر، نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی ہو، نمبر 6 شراب پلانے والے پر، نمبر 7 شراب بیچنے والے پر۔ اسے آدمی کہتا ہے ہم تو پیتے نہیں، ہم تو بیچتے ہیں، تو شراب کا بیچنا اور اس کی قیمت کھانا یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور نمبر 9 شراب خریدنے والے پر، نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی ہو اس پر۔ شراب پینے کا عادی شخص پر اللہ تعالی سے جب وہ ملے گا، شراب پینے کا جو عادی شخص ہے وہ شخص جب اللہ تعالی سے ملے گا تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ گویا کہ اس نے بت کو پوجا ہے۔ بت کا پوجنے والا اور شراب پینے والے کے ساتھ دیکھیے کس طرح مشابہت ہے۔ فرمایا گویا کہ اس نے بت کو پوجا ہے۔ اس حالت میں اللہ کے یہاں عدالت میں ملے گا اللہ سے، اس کی کیفیت یہ ہوگی گویا کہ یہ بت کے پجاری ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے تو حالت ایمان میں نہیں رہتا، مکمل ایمان والا نہیں رہتا، ایمان دلوں سے نکل کے دور چلا جاتا ہے۔ لا یشرب الخمر حین یشربها وہو مؤمن، اور جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں رہتا، مومن کی حالت میں نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، فرمایا جب چور چوری کرتا ہے تو حالت ایمان میں نہیں رہتا، کامل ایمان والا نہیں رہتا، ایمان دل سے نکل جاتا ہے، یہاں تک کہ جب ان فعل حرام سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو وہ ایمان پھر چلا آتا ہے سینوں میں۔ تو شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت مدمن خمر، فرمایا شراب پینے کا عادی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوری حدیث ہے، لا يدخل الجنت عاق ولا قمار ولا منان ولا مدمن خمر،
کہ ماں باپ کا نافرمان، جوا کھیلنے والا، احسان جتلانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شراب کے معاملے میں 10 افراد پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو میں نے بیان کیا۔ شراب نوشی پر اصرار کرنے والی قوم کے خلاف اعلان جنگ۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت دیلم حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہم حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ جو ہیں سرد علاقے کے باشندے ہیں اور ہم محنت کا کام کرتے ہیں، وہاں محنت کا کام کرتے ہیں، ہم گندم سے ایک مشروب، ایک شراب بناتے ہیں، ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کو استعمال کرنے کے بعد ہمارے اندر طاقت آ جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے، تو ہم محنت اور مشقت کے کام کو انجام دیتے ہیں اور سردی کا کاٹنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے شراب پینے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گیہوں سے جو شراب بنتی ہے اس میں نشہ بھی ہے؟ اس صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اس میں نشہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجتنبوہ، اس سے بچو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ لوگ مگر نہیں چھوڑیں گے اللہ کے رسول، عادت ہو گئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اِلَّمْ يَتْرُكُوهُ اِلَّمْ يَتْرُكُوهُ قَاتِلُوهُمْ، اگر نہ چھوڑیں تو ان سے قتال کرو، اعلان جنگ کرو، ان سے جہاد کرو۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے شرابیوں کے بارے میں، شرابیوں کے واسطے سخت ترین وعید ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ شراب پینے والا اگر اسی حال میں مرے گا تو خدا کے سامنے اس کی پیشی شراب اور بت پرست کی طرح ہوگی، جو میں نے پہلے بیان کیا، اس کے ساتھ ان کی مشابہت ہے۔ باہر کے خود بھی شراب سے بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ خاص طور سے میں گزارش کروں گا اپنے گاؤں والوں کے گارجین سے، اہل چمن بیگھا اور ہمارے قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں، دودھانی، پالا جوری، جمنیا، ٹاڑ، پچرکھی، بریڈی، کرہایا، برباد، بدیا، کانو مارنی اور کھرجوری، پپرا، لہر جوری، ادھوڈی، بہرا پہاڑی، تارکو جوری، عیدگاہ موڑ، پھک بندی، یہاں کے گارجین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں چوکنا رہیں، دیکھیں کہ آپ کی اولاد صبح و شام کہاں گزارتی ہے، کہاں اٹھتی، کہاں بیٹھتی ہے، کہیں وہ شراب کے اڈوں میں تو نہیں جاتی، کہیں شراب تو نہیں پیتی، کبھی چوروں کے ساتھ تو نہیں رہ رہی ہے۔ تو اپنی اولاد کو چوری سے بچائیں، اپنی اولاد کو زناکاری سے بچائیں، خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو چوری اے ٹی ایم سے بچائیں، اپنی اولاد کو شراب سے بچائیں، شراب کے اڈوں سے بچائیں، ہر غلط اور برے فعل سے اپنی اولاد کو بچائیں، خود بھی بچیں، حلال کمائی استعمال کریں، خواہ ایک سوکھی روٹی ہی کیوں نہ ہو، اور حرام سے بچیں۔ اگر آپ نے حرام استعمال کیا، اسی حالت میں موت ہو گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے میں گزارش کروں گا تمام گارجینوں سے کہ آپ اپنی اولاد کے بارے میں چوکنا رہیں، اپنی اولاد کو تاکید کریں کہ اچھوں کی صحبت میں وہ اٹھے اور بیٹھے، اچھوں کی صحبت میں رہے۔ اگر آپ عطر والوں کی دکان میں جائیں گے، عطر نہیں بھی خریدیں گے تو خوشبو آ جائے گی آپ کے اوپر، آپ کے کپڑوں میں، اور آپ معطر ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے آپ عطر خرید؟ نہیں، میں صرف بیٹھا تھا اس لیے خوشبو آ رہی۔ لوہار کی دکان میں جائیں گے تو نہیں بھی خریدیں گے، پھر بھی کالی اور دھبے آپ کے کپڑوں میں آئیں گے۔ تو اگر آپ کی اولاد شراب نہیں بھی پیتی ہے اور بروں کی صحبت میں رہے گی تو وہ اثر آ ہی جائے گا آپ کی اولاد کے اوپر، اور ایک نہ ایک دن وہ آپ کی اولاد شرابی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ خود بھی بچیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عام طور پر ابھی جو ہے ایکسیڈنٹ اور حادثات وغیرہ وہ شراب پینے کی وجہ سے ہے۔ آج شراب نوشی کی وجہ سے کروڑوں افراد مختلف مہلک اور خطرناک امراض کے شکار ہیں۔
زیادہ تر لوگ سڑک حادثات میں شراب پی کر گاڑی چلانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس لیے ہم خود بچیں، اپنی اولاد کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شراب جیسی نحوست اور خبیث چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، شراب کی نجاست غلاظت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جتنے ہماری زندگی کے ایام باقی ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق ان ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔